अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? एक बादशाह अपने सल्तनत के दौरे पे था कि उसका गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ पीने का पानी जो है वो नहीं था। और लोग जो हैं वो नहर जो उनके पास से गुज़र रही थी, उस नहर से, करीब की नहर से पानी भरकर पीते थे या वहीं से जाके हाथों से पानी जो है वो पीते थे। तो बादशाह ने उनकी इस मुश्किल को देखा तो कहा कि यहाँ पे इनके गाँव के पानी का कुछ इंतज़ाम किया जाए और यहाँ कुछ घड़े जो हैं वो रख दिए जाएँ। और उन्होंने अपने मुसाहिब को हुक्म दिया कि इस गाँव के लिए पानी का कोई इंतज़ाम करें। तो मुसाहिब ने आर्डर जारी कर दिया कि यहाँ पे घड़े जो हैं वो लगाए जाएँ। तो बादशाह सलामत के हुक्म पे अमल दरामद के लिए 4 घड़े लगाने का फ़ैसला किया गया कि थोड़े-थोड़े फ़ासलों पे 4 घड़े जो हैं वो रख दिए जाएँ कि जिन लोगों को पानी की ज़रूरत हो, वो पानी इस्तेमाल करें और अपने घर में भी ले जाएँ और वहाँ पे भी पिएँ। तो जब घड़ों का इंतज़ाम हुआ तो एक साहब ने मशवरा दिया कि ये ठीक है, घड़े तो रखे जाएँगे, लेकिन ये घड़े पानी के भर के कौन लाएगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने माशगी का इंतज़ाम किया कि माशगी रख लिए जाते हैं ताकि वो घड़े भर-भर के जो है वो पानी के लाएँ। फिर एक साहब ने कहा कि चलें, अब पानी तो आ जाएगा, माशगी भर के ले आएगा, लेकिन उसके कोई इंतज़ाम होना चाहिए, उसकी कोई देखभाल होनी चाहिए, वरना उन घड़ों को तोड़ दिया जाएगा, उनकी केयर नहीं होगी। तो फैसला हुआ कि उनके लिए कोई संतरी जो है वो रखे जाएँ और उनकी हिफाज़त की देखभाल के लिए कुछ चौकीदार जो हैं मुकर्रर किए जाएँ। और यूँ 4 चौकीदार भी मुकर्रर कर दिए गए कि 4 घड़े हैं, 4 जो हैं वो माशगी उसको भरेंगे और 4 जो हैं वो चौकीदार भी रख दिए गए। फिर किसी ने कहा कि देखें, ये तो 8 घंटे की ड्यूटी बनती है, तो कोई 24 घंटे तो एक माशगी या एक संतरी जो है वो ये ड्यूटी नहीं दे सकता। तो इसके लिए कम से कम 3 शिफ्टें जो हैं वो बना ली जाएँ कि हर घड़े के ऊपर जो है वो 4 माशगी हों और 4 संतरी हों। तो फैसला हुआ कि ये बिल्कुल ठीक मशवरा है और इसी तरह कर लिया जाए। तो ये फैसला हो गया। तो फिर किसी ने कहा कि जी ये देखें, इतना बड़ा अमला है, इनकी कोई तनख़्वाह का भी कोई इंतज़ाम होगा और तनख़्वाह के लिए भी कोई जो है वो हिसाब-किताब के लिए कोई जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक मुंशी का तकर्रुर कर दिया कि एक मुंशी जो है वो उनकी तनख़्वाहों का और उनकी माली मामलात का जो है वो उसकी देखभाल करेगा। और साथ ही उसके लिए उन्होंने एक जो है वो पियन, एक चपरासी जो है वो भी रख दिया कि ये मुंशी साहब की मुआमलत करेगा, उनके दफ़्तर में जो है वो काम करेगा। तो किसी ने कहा कि जनाब, ये इतना बड़ा अमला है, तो अगर खुदा न ख़ास्ता इनकी कोई लड़ाई हो जाती है आपस में और कोई झगड़ा हो जाता है और ये कोई ड्यूटी पे नहीं आता, तो उसका हिसाब करने के लिए भी कोई कानूनी मुशीर जो है वो रखा जाए, जो इनके आइनी मामलात बनाए और इस डिपार्टमेंट के कोई कानूनी जो पहलू हैं उनको देखे और इनके लिए कोई एक स्ट्रक्चर बनाए कि ताकि ये अपनी ड्यूटी बर वक़्त दे सकें। उनका कोई जो है वो जो तरतीब है ड्यूटी की, जो 24 घंटे देनी है, वो उसको चलाया जा सके। तो इस हवाले से भी उन्होंने एक जो है वो आदमी का तकर्रर कर दिया कि अगर कोई कानूनी हवाले से कोई मामलात होंगे या कोई लड़ाई या कोई मिसमैनेजमेंट होगी तो उसको वो देखेंगे। तो जब ये तय हो गया तो फिर किसी ने कहा कि जी ये देखें, इतना बड़ा एक सेटअप आप बनाने जा रहे हैं, तो इसका कोई मुंतज़िम आला भी होना चाहिए, इसका इंतज़ाम कोई चलाए, इसकी कोई देखभाल करे, एक प्रॉपर चैनल हो जिससे जो है ये काम जो है वो एक स्मूथली चलता रहे और इसके अंदर कहीं रुकावट ना आए। तो सोचा गया कि चलें, इसके लिए एक मुंतज़िम आला जो है वो भी तैनात कर देते हैं। 1 साल के बाद बादशाह सलामत जो है उस इलाके से फिर गुज़रे, तो देखकर हैरान हुए कि वहाँ एक बहुत बड़ी इमारत है, खूबसूरत, और उस इमारत के ऊपर लिखा हुआ है कि वज़ारत इंतज़ामी उमूर बराए खड़ा। तो उन्होंने पूछा कि ये इमारत कैसी है अपने मुसाहिब से? तो उन्होंने कहा कि सर, आपने पिछले दौरे में जो है हुक्म दिया था कि यहाँ घड़ों का इंतज़ाम किया जाए, तो घड़ों का इंतज़ाम किया गया है और उन घड़ों को मैनेज करने के लिए
اور ان کو بھرنے کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ہم نے بلڈنگ جو ہے بنوائی ہے، اور اس کے اندر اس کے جو منتظم اعلیٰ ہیں ان کی نگرانی میں یہ سارا ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، تاکہ اس گاؤں کے لوگوں کو پانی جو ہے وہ بآسانی اور آرام سے جو ہے میسر ہو۔ بادشاہ سلامت دفتر میں گئے تو دیکھا ایک چوکدار میز ہے، اور اس کے پیچھے بڑی ایک آرام دہ کرسی ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک بڑی عمر کا آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دفتروں میں کچھ کلرک ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم ان کا دورہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ اچھا ہو گیا ہے، آپ مجھے جو ہے وہ ذرا وہ جگہ بھی دکھائیں جہاں پہ گھڑے ہیں، جہاں پہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو جب وہ وہاں لے جایا گیا بادشاہ سلامت کو، تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ وہاں گھڑے پانی سے خالی ہیں، اور 2-3 گھڑے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک گھڑا پانی سے خالی ہے اور اس کے اندر کوئی پرندہ جو ہے وہ بھی مرا پڑا ہے۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور ایک ساتھ ہی ایک دیوار پہ ایک اشتہار دیکھا کہ جناب مخیر حضرات جو ہے وہ توجہ فرمائیں کہ یہاں پہ گھڑے ٹوٹ گئے ہیں اور پانی کا انتظام نہیں ہے، تو لہٰذا مخیر حضرات جو ہے اس میں معاونت کریں تاکہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جا سکے اور اس تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ تو میں یہ کہانی سن کے اور یہ بات سن کے سوچ رہا تھا کہ کہیں آج ہماری صورتحال بھی ایسی ہی تو نہیں ہے، آج ہم بھی کہیں ایسے ہی ڈپارٹمنٹ تو نہیں بنا رہے۔ مطلب اگر آج اپنے ملک کے اوپر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں بے شمار ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو منتظم اعلیٰ بھی ملیں گے، سیکٹری بھی ملیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ کلرک بھی ملیں گے، اکاؤنٹنٹ بھی ملیں گے، نیچے سے لے کے اوپر تک ایک پورا سلسلہ ہے ان کا جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ ان کی کارکردگی کے اوپر نظر کریں گے تو شاید کارکردگی جو ہے وہ آپ کو صفر جو ہے وہ نظر آئے۔ مثلاً اگر میں اس کی مثال دوں، آپ اپنا ایک وزارت خزانہ کو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں وزارت خزانہ کا ایک باقاعدہ محکمہ ہے جو خزانے کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو فینانس کے معاملات کو دیکھتا ہے، اور ہمارے بینک ہیں، ان کے نیچے ایک منسٹری ہے پوری، پھر سیکٹری ہیں، پھر دفاتر ہیں، بینک ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے جو ہے وہ عالی شان بلڈنگ ہے جہاں پہ ہمارے وزارت خزانہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں۔ تو پورا ایک ان کے نیچے ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کر رہا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو کہ خزانے کی کیا حالت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی خزانہ جو ہے وہ خالی ہے، اور مخیر حضرات کو دل کھول کر جو ہے وہ ملک کی مدد کرنی چاہیے، ملک کو چندہ دینا چاہیے، ابھی سیلاب آ گئے ہیں تو اب خدمت کرنی چاہیے، اب حالات ہمارے ماڑے ہو گئے ہیں تو اب خدمت کرنی چاہیے۔ تو اور جو حکمران ہیں جو ہمارے وزارت خزانہ ہیں وہ خود کشکول اٹھا کے جو ہے وہ غیر ممالک میں گئے ہوتے ہیں، بیرون ملک کے دوروں پہ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی صرف آج کی بات نہیں کر رہا میں، مسلسل اگر آپ پچھلے کئی دہائیوں سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو منسٹری ہے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ اب بعض تو آ کے خیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہماری وزارت میں آنے سے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ واقعی بالکل یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشکول توڑ دیا ہے، کیونکہ اب انہوں نے چادر پھیلا لی ہے۔ کشکول میں کچھ آتا نہیں تھا تو اب ہم نے شاید چادر جو ہے وہ لے لی ہے، اور چادر چونکہ بڑی ہوتی ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ چندہ ڈالا جائے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج صرف وزارت خزانہ کی کیا بات، کسی بھی منسٹری کو اٹھائیں، آج آپ اگر وزیروں کو گننا چاہیں آپ وزیروں کو نہیں گن سکتے، آپ مشیروں کو گننا چاہیں مشیروں کو نہیں گن سکتے، آپ معاون خصوصیوں کی جو ہے وہ اگر ان کی گنتی کرنا شروع کر دیں تو وہ نہیں گنے جاتے۔ تو گویا ہمارے ملک میں بھی آج بے شمار ادارے ہیں اور بے شمار جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک چین میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر طرح کی ان کو آسائش ہے، بڑے بڑے دفاتر ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں،
اور گاڑیاں ہیں اور ان کو تمام زندگی کی سہولتیں اور راحتیں ہیں، لیکن جس کام کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، شاید اس کی اگر ہم آؤٹ پٹ کی بات کریں یا اس کے بارے میں ہم ان سے کوئی بات اور پوچھیں کہ یار اس کا کیا بنا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ یقیناً نفی کے سوا جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ہم صرف ڈپارٹمنٹ ہی بناتے چلے جائیں گے، یا ہم صرف افراد کو نوازنے کا کام ہی کرتے چلے جائیں گے، یا کوئی ہمارے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ بھی ہوں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہم تیار کر سکیں گے جو ڈپارٹمنٹوں کی بجائے کچھ کام کریں۔ کاش میری یہ دعا ہے کہ کاش ہمارے ڈپارٹمنٹوں کے اندر وہ کارکردگی آ جائے جس سے ان کا کوئی آؤٹ پٹ ہو۔ اگر ہم اسی طرح لوگوں کی تنخواہیں دیتے رہیں اور ادارے بناتے رہیں تو اس سے شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کرے کاش ہمارے جو ہے وہ ادارے کم لیکن کارکردگی اگر بہتر ہو جائے تو شاید اس ملک کی تقدیر بدل جائے، ورنہ اداروں کے بڑھنے سے شاید ملک کی تقدیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔